کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا زہر ہے جو نہ صرف ہم خود خوشی استعمال کر رہے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دے رہے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو اسی سے متعلق ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں گل بہادر خان، موٹیویشنل اسپیکر، انگلش لیکچرر اینڈ لائف کوچ۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے زہر کے بارے میں جو کہ آئے روز جس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی وہ منتقل کر رہے ہیں، اور اس پر بجائے دکھ کے، افسوس کے اور پریشانی کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو یہ زہر ہے موبائل۔ اب موبائل بذات خود زہر نہیں ہے، بلکہ اس کا حد سے زیادہ استعمال زہر ہے، وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے چھوٹے ینگسٹرز کے لیے بھی۔ ہر چیز جس کا استعمال حد سے زیادہ ہو وہ زہر ہی بن جاتی ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ دوائی ہی کیوں نہ ہو۔ دوائی کی بھی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، ڈاکٹر ہمیں پرسکرائب کرتا ہے کہ اتنی مقدار میں آپ نے صبح لینی ہے، شام کو لینی ہے۔ اب اگر ہم اس سے زیادہ لیں گے تو اس کا بھی ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ اسی طرح موبائل کا زیادہ استعمال جو کہ بڑوں میں تو ہے ہی ہے، اور یہی منتقل ہو رہا ہے چھوٹوں میں، اور خاص کر بالکل ارلی ایج بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے بچوں کے لیے وہ ہے ان کی قوت بینائی کو متاثر کرنا۔ ورلڈ ہیلتھ رپورٹ کے مطابق اس سے ریڈیو ویوز نکلتی ہیں موبائل سے، جو کہ نظر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دماغ پہ بھی برے اثرات مرتب کرتی ہیں، اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے برین ٹیومر کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بچوں میں ضدی پن جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے۔ چڑچڑا پن جو بچوں میں دیکھا جاتا ہے وہ بھی موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے۔ بچوں میں والدین سے دوری جو دیکھی جاتی ہے، یا والدین کی نافرمانی جو دیکھی جاتی ہے، والدین کی بات نہ ماننا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی موبائل کی سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہی ہے۔ کیونکہ بچہ موبائل سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ والدین کے بجائے موبائل کو ہی فالو کرتا ہے۔ اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے موبائل میں کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو کارٹونز ہوتے ہیں، چھوٹے بچے وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ بہت بری عادت ہے اور اس کا عادی نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، بری محفلوں سے بچانا چاہیے، بری عادتوں سے بچانا چاہیے، اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سب کا ایک الٹیمیٹ ہم خود ہی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ موبائل کی صورت میں۔ اب موبائل جو ہے اس کی مثال بھی ایک نشے کی طرح ہی ہے، اور بچے اس کے بہت برے طریقے سے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر پھر ضدی پن، ان کے اندر چڑچڑا پن، نفسیاتی مسائل، اور ان کی وجوہات یہ ہے کہ بچہ زیادہ دیر تک کارٹون دیکھتا رہتا ہے، رات کو اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ضدی پن آ جاتا ہے، اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ والدین کی بات نہیں مانتا اور والدین سے بہت زیادہ ضد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بچوں پہ ہم نگرانی نہیں کرتے، ان کے لیے ایک لمٹ ہم نے مقرر نہیں کی ہوئی کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم نے ان کو موبائل دینا ہے، یا پھر یہی چیزیں ہم نے ان کو دکھانی ہیں۔ بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے ان کی مرضی کے مطابق، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، اور کارٹون سے بچے طرح طرح کی عادتیں بھی سیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس ریلیجن سے ہے، کس کلچر سے ہیں، وہ بس سیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو اس میں سب سے بڑی وجہ ہے، جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے تنہائی پسند ہو گئے ہیں۔ بچے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے کٹ کے رہ گئے ہیں۔ وہ صرف اور صرف موبائل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، بس ان کو موبائل آپ دے دیں، ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کھانا پینا بھی ان کا بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم کھاتے ہیں،
اور بس موبائل کے لیے ان کو ٹائم چاہیے. کھیلنا کودنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے, والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, بس موبائل ہو اور بچہ ہو. تو بچہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس سے, اور اس کی لت پڑتی جا رہی ہے, بچوں کو عادی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک زہر ثابت ہو رہا ہے. ہم خود بڑے بھی اس میں بہت حد تک جو ہیں انوالو ہیں, اور اسی طرح بچے بھی اس میں دن بدن انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اب حل کیا ہے اس مسئلے کا, تو وہ حل اور بہترین سلوشنز ہم بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے ہی. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجیے. شکریہ.